امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جو مشکلیں وراثتاً امام کے پاس آ رہی ہیں. پہلا ولایت کا انکار، دوسرا وضع حدیث کا فتنہ، جیلی حدیث ساز پیدا کیے جا رہے ہیں اور جنہوں نے کاتب وحی قرار دے دیا. ام المومنین حضرت عائشہ نے مجلس سننے کے یہ آداب نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ غلط ہے. جو بات معرفت ہوتی ہے وہ معرفت ہوتی ہے، اس پر میں تشریح بھی نہیں کروں گا، مجلس کے بعد آپ مجھ سے ملیے گا. سامعین گرامی قدر، ائمہ معصومین نے ان کے ساتھ گزارا کیا ہے آپ حضرات کو معاشرے کے اندر زندہ رکھنے کی خاطر. 6 مرتبہ امام صادق سے بندے نے پوچھا آپ کا ام المومنین عائشہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ امام نے سکوت اختیار کیا. تو سکوت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے معاشرے کو سمجھیے اور معاہدہ حسنہ کو سمجھیے اور اپنے پیغام کو پہنچائیے، نہ کہ ان کی طرح کے جس طرح سے ایک ہوشیار وکیل کا طریقہ ہوتا ہے کہ وکیل مخالف کو غصہ دلا دے تاکہ وہ اپنے موضوع کی طرف آئی نہ اور الٹی پلٹی باتیں کرنے لگے. تو رسم کی باتیں اور ہوتی ہیں اور بازم کی باتیں اور ہوتی ہیں. جہاں پہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 2300 حدیثیں ام المومنین حضرت عائشہ نے معاویہ کے فضائل کی بیان کی جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. اسی زمانے میں اسے کاتب وحی کریٹ کر دیا گیا کہ یہ کاتب وحی ہے، اور یہ نہ سوچا گیا کہ جس نے فتح مکہ کے وقت مصلحتاً کلمہ پڑھاؤ. اب فتح مکہ کے بعد آیتیں کتنی آئیں جو یہ صاحب لکھتے تھے. پہلے تو ان آیتوں کو کاؤنٹ کیجئے. غدیر میں وحی کا سلسلہ بند ختم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس کے بعد یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اور لاسٹ آیت جو آئی الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. الیوم، فصاحت قرآن سے بڑی کیا فصاحت ہوگی. الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج. تو اتنی سخت عید ہے غدیر کہ جو کافر کبھی مایوس نہیں ہوا اسے علی کی ولایت سے مایوسی ہو گئی. اور مایوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبوں میں پانی پھر جائے. پورے سقیفے کی موت واقع ہو گئی غدیر سے. تو اب یہ موضوع پھر دوسری طرف چلا جائے گا اور سوئی روزے داروں کے احترام میں تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی. تو سامعین گرامی قدر، آج تو آپ کے ہاتھوں میں بھی کھجوریں ہیں ماشاءاللہ. خدا خیر کرے گا محمد و آل محمد کے صدقے میں. بالکل مسجد نبی یاد آ گئی جہاں عصر کی نماز کے بعد لوگ کھجور ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں مکروہ نہ ہو جائے. تو سامعین گرامی، سبحان اللہ، جنت میں جو رہنا چاہتا ہے چین کے ساتھ اسے لازم ہے کہ وہ ہے شاہ مشرق. بے شک بے شک. جناب